یہ صرف سیلاب نہیں، یہ ہماری حکومت کی ناکامی کا جنازہ ہے، جنازہ ہے، جنازہ ہے۔ 2 مہینے گزر گئے ہیں لیکن سیلاب کی تباہ کاریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حکمران کہاں ہے؟ وہی اپنی عیاشیوں میں مصروف، وہی بے حس، وہی وعدے، وہی خواب، لیکن حقیقت میں صفر۔ جب عوام پانی میں ڈوب رہی ہے، اپنے گھروں سے محروم ہو رہی ہے، ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک بہت حساس اور دل دہلا دینے والا ہے۔ وہ ہے ہماری 78 سال کی غفلت۔ پاکستان ایک ملک جو 1947 میں بنا۔ خواب یہ تھا کہ یہاں انصاف ہوگا، ترقی ہوگی اور خوشحالی ہوگی، لیکن آج 78 سال کے بعد یہ ملک اپنی تاریخ کی بدترین سیلابی تباہی سے دوچار ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں مویشی مارے گئے، کھیتیاں اجڑ گئیں۔ 2 مہینے گزر گئے ہیں لیکن سیلاب کی تباہ کاریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حکمران کہاں ہے؟ وہی اپنی عیاشیوں میں مصروف، وہی بے حس، وہی وعدے، وہی خواب، لیکن حقیقت میں صفر۔ دنیا چیختی رہی کہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، حفاظتی اقدامات کریں، ڈیم بنائیں، جدید نہری نظام لائیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اور آج اگست 2025 میں پورا پاکستان سیلاب کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا یہ وہی پاکستان تھا جسے قائد اعظم نے خوابوں کی تعبیر کہا تھا؟ کیا یہ وہی پاکستان تھا جس نے دنیا میں ترقی کرنی تھی؟ دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے حکمران بدلیں یا نہ بدلیں، لیکن ہمیں بدلنا ہوگا۔ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، ورنہ آنے والی نسلیں ہم سے سوال کریں گی کہ جب پاکستان ڈوب رہا تھا تم خاموش کیوں تھے؟ دوستو، پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال ہو چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ہم نے ان 78 سالوں میں کیا بنایا؟ نہری نظام، وہی پرانا مسودہ ڈھانچہ جو انگریز چھوڑ گئے تھے۔ آج بھی گنے چنے پرانے ڈیمز ہیں، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور صنعت ہم ایک نئی ماچس تک نہ ایجاد کر سکے۔ یہ صرف نالائکی نہیں بلکہ ایک مجرمانہ غفلت ہے۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور ہم آج بھی پرانے کھالوں اور پرانی نہروں پر گزارا کر رہے ہیں۔ جب عوام پانی میں ڈوب رہی ہے، اپنے گھروں سے محروم ہو رہی ہے، ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ وہی عیاشیاں، وہی غیر ملکی دورے، وہی پروٹوکول، وہی طاقت کی لڑائیاں۔ عوام چاہے مر جائے، ان کو پرواہ نہیں۔ ان کے بچے لندن اور دبئی میں ہیں اور عوام کے بچے پانی میں بہہ رہے ہیں۔ بھارت کی پانی کی بدماشی۔ دوستو، ایک اور کڑوا سچ یہ ہے کہ پاکستان کا پانی بھارت کے رحم و کرم پر ہے۔ جب چاہے وہ پانی روک لیتے ہیں اور جب چاہے پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور 2025 کے سیلاب میں بھارت نے وہی کیا، پانی چھوڑا اور پورا پاکستان ڈوب گیا۔ یہ سیلاب قدرتی بھی ہے اور سیاسی بھی۔ دنیا کلائمیٹ چینج پر چیختی رہی، خبردار کرتی رہی۔ دوستو، دنیا پچھلے 20 سال سے چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، لیکن ہمارے حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ بجائے حفاظتی اقدامات کرنے کے، وہ صرف اقتدار کی سیاست میں لگے رہے۔ دوستو، آج 2025 کے سیلاب کا منظر کیا ہے؟ آج کے پاکستان کو دیکھیں، گھر بار ڈوب گئے، کھیت اجڑ گئے، غریب کسانوں کے مویشی پانی میں بہہ گئے، بچے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں اور عورتیں فاقوں پر مجبور ہیں۔ لوگ چیخ رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کا پانی نہیں، بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، لیکن حکومت کہاں ہے؟ وہ نظر ہی نہیں آتی۔ انٹرنیشنل دنیا ہمیں مسلسل کہہ رہی تھی کہ حفاظتی اقدامات کریں، ڈیم بنائیں، سسٹم ٹھیک کریں، نئی ٹیکنالوجی لائیں، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے۔ یہ صرف سیلاب نہیں، یہ ہماری حکومت کی ناکامی کا جنازہ ہے، جنازہ ہے، جنازہ ہے۔ دوستو، اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو کل ہمارے پاس صرف تباہی ہوگی۔ ہمیں فوری طور پر نئے ڈیم بنانے ہوں گے، نہری نظام کو جدید کرنا ہوگا، کلائمیٹ چینج پر سیریس پالیسی بنانی ہوگی، کرپشن ختم کرنا ہوگی، عوام کو تعلیم دینا ہوگی تاکہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکیں۔ یہ سب تبھی ہوگا جب ہم اپنے حکمرانوں سے سوال کریں گے، ان سے جواب لیں گے، ورنہ اگلا سیلاب شاید ہمیں مکمل مٹا دے۔ دوستو، یہ سیلاب صرف پانی کا نہیں، یہ ہماری نالائکی، غفلت اور کرپشن کا سیلاب ہے۔
लेकिन अगर हमने आज जागने का फैसला कर लिया तो यही पानी हमारी ताकत भी बन सकता है। डैम्स बनेंगे, सिस्टम मजबूत होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। वरना याद रखें, ये सैलाब सिर्फ ज़मीन नहीं डुबोएगा, ये हमारे ख्वाब, हमारी उम्मीदें और हमारा मुस्तकबिल सब कुछ डुबो देगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखते रहे पुरानी गलियां हादी एंड मीरम के साथ।